السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈبلیو ایچ کوسچنس کے حوالے سے کہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جو ڈبلیو ایچ سے شروع ہوتے ہیں اور ان کو انگلش گرامر میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے گا کہ ڈبلیو ایچ کے ساتھ استعمال ہونے والے یا آنے والے فقرات الفاظ کون سے ہیں۔ ان میں وٹ ہے، وچ ہے، ہو، ہوز، ہوم، ہاؤ، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی، ویئر اور وائی۔ یہ مختلف الفاظ ہیں کیا، جو کہ کون، کیسے، کہاں، کس کو، کب، ٹھیک ہے جی، کتنا، کہاں، کیوں، ان کو اب ہم نے فقرات میں استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا فقرہ جو یہاں پہ ہے وہ ہے کہ وہ آپ کا کیا لگتا ہے۔ اردو فقرہ، وہ آپ کا کیا لگتا ہے۔ تو انگریزی میں ہم اس کو کنورٹ کریں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے، واٹ از ہی ٹو یو۔ وہ آپ کی کیا لگتی ہے تو پھر واٹ از شی ٹو یو۔ اسی طریقے سے دوسرا فقرہ کہ وہ پینسل جو میں نے خریدی ہے اچھی نہیں ہے۔ The pencil which I bought is not a good one۔ اب اس میں مختلف باتیں یا مختلف چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ پینسل کی جگہ پہ گائے، بھینس، بکری، گاڑی، کچھ بھی۔ میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ پینسل جو میں نے خریدی ہے اچھی نہیں ہے۔ The pencil which I bought is not a good one۔ وہ لڑکا جو محنت کرتا ہے پاس ہو جاتا ہے۔ The boy who works hard succeed in the examination۔ The boy who works hard succeeds in the examination۔ پھر سوال ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے۔ Whose book is this؟ Whose book is this؟ یہ کتاب کس کی ہے۔ وہ بھکاری جسے میں نے 1 روپیہ دیا تھا اندھا تھا۔ The beggar whom I gave a rupee was blind۔ The beggar whom I gave a rupee was blind۔ آپ کے کتنے بھائی ہیں۔ How many brothers have you؟ آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ کی کتنی بہنیں ہیں یہ فقرہ بھی لگا سکتے ہیں کہ How many sisters have you؟ آپ نے اس مشین کی قیمت کتنی قیمت ادا کی۔ آپ نے اس مشین کی کتنی قیمت ادا کی۔ How much have you paid for this machine؟ How much have you paid for this machine؟ پھر ہے کہ اس نے تمہیں کیوں گالیاں دیں۔ Why did he call you names؟ Why did he call you names؟ تو یہ کچھ فقرات تھے جو کہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب آگے ہم ان کی تفصیلات کی طرف جاتے ہیں کہ وہ یوز ہوم اینڈ ہو جسٹ فار ہیومن بینگز، کہ ہو اور ہوم جو ہے یہ دونوں انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جانوروں کے لیے نہیں۔ فار تھنگز اینڈ اینیملز وہ یوز دیٹ اینڈ ہوز۔ چیزوں کے لیے اور جانوروں کے لیے دیٹ اور ہوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ There comes a subject after whose and how many, and after the subject we use a verb۔ whose اور how many کے بعد سبجیکٹ یعنی کہ فاعل آتا ہے اور سبجیکٹ کے بعد verb یعنی کہ فعل آئے گا۔ We use a helping verb after whom, why, what, where, when, and then we use a subject۔ جب بھی یہ الفاظ آئیں گے whom, why, what, where, when،
تو اس کے بعد ہم ایک ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے اور اس کے بعد سبجیکٹ یعنی کہ فاعل آئے گا، امدادی فعل کے بعد فاعل آئے گا۔ یہاں پہ ایک فقرہ ہے جس کا انگریزی ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کمنٹ باکس میں کہ آپ میں سے کل کون غیر حاضر تھا۔ آپ میں سے کل کون غیر حاضر تھا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ نے انگریزی میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی جو ویڈیو ہے یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔